خوشحال خان کاکڑ صاحب جی ٹائم کی پابندی کیجیے گا پلیز. اسپیکر صاحب میری پہلی تقریر ہے تو مجھے کائنڈلی آپ ٹائم دیں. شکریہ جناب اسپیکر. اس معزز آوان میں اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنے حلقے کے ووٹرز، ہر اس سپورٹر پارٹی کے قائدین کارکنان کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے نہ صرف مجھے یہاں اپنے حلقے کی نمائندگی کے لیے بلکہ محکوم پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور مظلوم پنجابی کی نمائندگی کے لیے اس معزز آوان میں یہاں بھیجا ہے. جناب اسپیکر، پاکستان نہ صرف ایک جغرافیائی خطہ ہے بلکہ یہ 5 بڑی قوموں کے مابین درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہے. پاکستان کی مضبوطی، ترقی، خوشحالی اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہے کہ یہ ملک پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اقوام کا، پنجابی اقوام کا مشترکہ ملک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پاکستان کو حقیقی وفاق کے طور پہ چلانا ہوگا، جہاں ہر قوم کی شناخت کا احترام ہو، جہاں اکائیوں کی آئینی خود مختاری کا تحفظ ہو، وسائل پہ پہلا اختیار وہاں کے لوگوں کا ہو، فیصلے برابری اور انصاف کی بنیاد پر ہو. جناب اسپیکر، پاکستان کا اصل مسئلہ تب حل ہوگا جب مرکزیت کی بجائے شراکت داری ہوگی، بالادستی کی بجائے برابری ہوگی، محرومی کی بجائے اختیار کی سیاست کو فروغ دیں گے. ہماری یہ تجویز ہے. ہم مانتے ہیں، ہم مناتے ہیں اس دن کو کہ 1940 کی قرارداد جس میں صوبوں کی خود مختاری اور برابری کا واضح ثبوت دیا گیا ہے، واضح پیغام دیا گیا ہے، تصور دیا گیا ہے، آئے اس کی روشنی میں ایسا ملک بنائے، آئے اس کی روشنی میں ایسا ایک آئینی اور پارلیمنٹری سسٹم بنائے جہاں پہ صوبوں کی خود مختاری، برابری اور وسائل پر صوبوں کا اپنا اختیار ہو. آئے ایسا پارلیمنٹری سسٹم بنائے جس میں اس ایوان کی متنازع اکثریت کو ختم کر کے قوموں کی برابری کو تسلیم کر کے قوموں کو یہاں پہ برابر کی نمائندگی دی جائے. جناب اسپیکر، ہم چاہتے ہیں کہ بے شک فیڈریشن مضبوط ہو پر محدود ہو. ڈیفنس، کرنسی، فارن پالیسی اور کمیونیکیشن کے علاوہ سب کے سب محکمے یہ صوبوں کے پاس ہونے چاہیے. یہاں صوبے طاقت کا مرکز ہونا چاہیے. لوز سینٹر اور اسٹرانگ فیڈریٹنگ یونٹس ہی اس ملک کو مستحکم، مضبوط اور ہمیں یکجا رکھ سکتی ہے. جناب اسپیکر، ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں. جمہوریت کی اصل روح پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین کی حکمرانی میں ہے. کہنے کے لیے تو اس ملک کی آئین میں عوام کی حکمیت لکھی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، پر حقیقت میں، عمل میں یہ سب موجود نہیں ہے. آئے ایسا آئین تشکیل دے، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرے جس میں ہم میک شور کر سکے کہ اس ملک میں عوام کی حکمیت کا پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی. جناب اسپیکر، جب تک ہم یہ حاصل نہیں کرتے تب تک 18ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد ہونا چاہیے. 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دینا چاہیے. وہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ غیر فطری صوبے، جو اب ایک شورش ہے یہاں پہ، ایک لوگوں کے منہ میں ہے کہ صوبے بننے چاہیے، یہاں پہ غیر فطری صوبے نہیں ہونے چاہیے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک صوبہ جو پشتونوں کا ایک متحد صوبہ جس میں خیبر پختونخوا، اٹک میاں والی اور بلوچستان میں جو پشتون
اضلاع ہے ان کو شامل کر کے ایک متحد صوبہ اور اسی طرح سرائکیوں کا ایک اپنا صوبہ ہونا چاہیے. جناب اسپیکر، پشتون وطن میں مسلط جنگیں جو کبھی ہماری تھی ہی نہیں، جو نہ اس ملک کی تھی نہ پشتونوں کی جنگیں تھی، جو اس ریاست نے امریکہ کے کہنے پہ وہ جنگیں لڑی. اس جنگوں کی نتیجے میں دہشت گردی، بربادی، بے چینی پشتون وطن میں پائی جاتی ہے. جناب اسپیکر، اس دہشت گردی میں لاکھوں خاندان متاثر ہوئے، ہمارا خون بہایا گیا، کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے. نہ ہمارے بچے، بزرگ، جوان بخشے گئے، نہ ہماری عورتیں بخشی گئی، نہ ہمارے کسی طبقے کو بخشا گیا. ہمارے مولوی، سیاستدان، وکیل، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے بزنس مین، ہمارے عام لوگوں کو بخشا نہیں گیا. ہمارے جماعتوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے اسپتالوں میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہماری خوشیوں میں، ہمارے غم میں، فاتحے میں، جنازے میں، یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے. ہمارے لاکھوں لوگ اس میں شہید ہوئے. جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا وطن کہیں دہائیوں سے یہ دہشت گردی، بدامنی، بے چینی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں. اور آپ یقین رکھیں کہ تباہی ایک طرف سے نہیں ہے. جناب اسپیکر، ہم مجبور ہوئے، کروڑوں لوگ مجبور ہوئے کہ وہ باقی صوبوں میں، باقی شہروں میں آباد ہو. ہماری وہاں پہ ریشل پروفائلنگ ہوتی ہے، ہمیں وہاں پہ کاروبار کرنے کا حق نہیں دیا جاتا، جینے کا حق نہیں دیا جاتا. آئین نے جن شہری حقوق کی تحفظ کے لیے جو ہمارا حق بنتا ہے، آئین نے ہمیں حق دیا، وہ شہری حقوق ہمیں باقی شہروں میں میسر نہیں، ہمیں نہیں دیے جاتے. جناب اسپیکر، جی وائنڈ اپ کریں کاکڑ صاحب. نہیں جناب اسپیکر، میں پہلی دفعہ بول رہا ہوں، مجھے آپ نے 5 منٹ بھی نہیں دیے. جناب اسپیکر، مجھے کم از کم 15 منٹ تو دینے چاہیے. آپ کو کاکڑ صاحب سب کو 5 منٹ دیے ہیں، آپ کو 10 منٹ ہونے کو ہیں. نہیں جناب اسپیکر، میں نے نوٹ کیا اپنے ٹائم. میرے پاس سٹاپ واچ ہے، پلیز. جی جناب اسپیکر، بس میں ختم کرنے والا ہوں. آپ وائنڈ اپ کریں، آپ کی مرضی. نہیں وائنڈ اپ نہیں کر سکتا ہوں جناب اسپیکر. ہمیں افغانستان کے ساتھ برادرانہ، برابری کے بنیاد پہ تعلق رکھنا چاہیے. ہماری یہ تجویز ہے. نہیں جناب اسپیکر، یہ کیسی بات ہے؟ پہلی دفعہ میں بات کر رہا ہوں. اب جناب اسپیکر، افغانستان کے ساتھ جو سارے تجارتی راستے ہیں، شوراوک ہو، چمن ہو، قمردین، بادینی، غلام خان، تورخم، یہ راستے کو لے جائیں. افغانستان کے ساتھ جو ویزا پالیسی ہے، اسٹوڈنٹ ویزا، میڈیکل ویزا، بزنس ویزا، ہمیں ان کو آسان کرنا چاہیے. اور اسی طرح جناب اسپیکر، میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، جمہوریت میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو سارے سیاسی قیدی ہیں ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے. شکریہ. شازیہ مری صاحبہ، پورے 10 منٹ ہو گئے. نہیں، پورے 10 منٹ ہو گئے. سب کو 5 منٹ دیے، ان کو 10 منٹ پورے 10 منٹ اکارڈنگ ٹو دا کلاک. جی شازیہ مری صاحبہ، 3 دفعہ موقع دیا کہ آپ وائنڈ اپ کریں. سر، اگر وہ وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہو. بولیں آپ بولیں، آپ بولیں پلیز. سر، میں بھی ریکویسٹ کروں گی سر، if he wants to wind up. میں بیٹھتی ہوں، آپ انہیں وائنڈ اپ کریں. جی آخری بات کریں کاکڑ صاحب. پاکستان کی عوام کی اکثریت حمایت حاصل کرنے والے جناب عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. جناب اسپیکر، نہ صرف ان کی رہائی، 2024 کے الیکشن سے متعلق ان کے جو بھی تحفظات ہیں، جو در حقیقت اصل میں ان کے تحفظات صحیح ہے، اس پہ کمیشن بنایا جائے، شفاف تحقیقات ہو. اور آخری میں ملی شہید عثمان خان کاکڑ صاحب کی بات کروں گا، ان کی شہادت کی بات کروں گا. اوکے جناب، شکریہ.